بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج 10 مارچ 2015 مجھے انڈیا سے احسن خان صاحب کا ایک میسج ملا ہے۔ لکھتے ہیں، السلام علیکم بھائی، میں انڈیا سے دہلی 6 کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک بکرا پالنے کا شوق رکھتا ہوں۔ آپ کے پاکستان میں بکرا 300 kg تک ہو جاتے ہیں، کیسے؟ اور میرے پاس یہ بکرا ہے، انہوں نے تصویر بھیجی ہے اور کہتے ہیں کہ کوئی ایڈوائس دیجئے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی اسے 1.5 کلو چنا اور بادام کی کھل اور کوئی گلاڑ کا پتہ لکھا ہے، گلاڑ کا پتہ دے رہا ہوں۔ آپ کا بھائی احسن اقبال خان۔ جناب احسن اقبال خان صاحب، میں نے آپ کے بکرے کی بھی تصویر دیکھی اور میں بھی چند ایک تصاویر آپ کو اسی پروگرام میں دکھا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ بکرا کیسے 288 کلو گرام کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ 288.5 288.5 kg کا ہو گیا۔ تو دراصل یہ بریڈ نسل کا بھی بڑا ہوتا ہے کہ یہ کس نسل کا ہے۔ بہت ساری نسلیں جو ہیں وہ خواہ جتنا مرضی آپ ان کو کھلا پلا دیں وہ نہیں بڑھیں گی اور ان کا وزن زیادہ نہیں ہوگا۔ تو نسل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اس کو جینیٹک کریکٹرسٹکس کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ گوشت والے جتنے بھی بکرے یا چھترے وہ آپ اچھی طرح پرکھ کر ان کی خاص خصوصیات ہیں، وہ ان کا قد کاٹ دیکھیں، قد و قامت دیکھیں، ان کے پیرنٹس کا دیکھیں کہ کیسے پیرنٹس تھے، ان کے مدر، اس کا کس کا بچہ ہے، وہ کس نسل سے ہے، کس بریڈ کا ہے۔ تو یہ سارا پھر اس کی ٹانگیں وانگیں دیکھی جاتی ہیں اور اس کا ماتھا، اس کی پسلیاں، اس کا سینہ چوڑا ہونا چاہیے، آنکھیں دیکھی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھ کے تو پھر شروع کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی فربہ کرنا ہو قربانی کے لیے جانوروں کو، تو اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ شروع سے ہی آپ خوراک دیتے جائیں زیادہ۔ یہ آخری جو 3 مہینے ہیں نا، اس میں اچھی موٹا کرنے والی خوراک وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ 3 ماہ زیادہ عرصہ کھلانے کی صورت میں تو خرچہ ہی بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ، یہ تو آپ کا شوق ہے، لیکن وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں اور ان کو پال کے اور پھر بیچتے ہیں، تو وہ تو آخری 3 مہینوں میں پوری کی پوری اس جو فیڈ لاٹ فیٹننگ کا فارمولا ہوتا ہے نا، موٹا تازہ فربہ کرنے والا، اس پہ یہ ان کو ٹوٹلی اس خوراک پہ لے آتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ جو دے رہے ہیں اس سے وہ بھی ٹھیک ہے کہ چنے دے رہے ہیں اور بادام کی کھل جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ پلیز ان کو ہمیشہ متوازن خوراک وہ فراہم کریں۔ متوازن ہوتی ہے، بیلنسڈ ڈائٹ ہوتی ہے۔ بیلنسڈ ڈائٹ میں ہم لوگ کھل ہی نہیں صرف دیتے، کھل کے ساتھ بہت ساری اور لوازمات ہوتے ہیں۔ کھلیں بھی مختلف قسم کی ہے، کھل بنولا ہے، وہ تھوڑی سستی بھی ہوتی ہے، اس میں طاقت بھی زیادہ اچھی ان کو ملے گی۔
کھل توریا ہے، کھل مکئی مل جاتی ہے، بنولے کے چھلکے مل جاتے ہیں. اس طرح شیرہ ہوتا ہے، راب، یہ مولاسز، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اچھا ذائقے دار ہو جائے. مکئی کا دلیا اور چنے بھی استعمال ہوتے ہیں مکئی کے. اور چوکر ہوتا ہے، یہ جو برین ہوتا ہے نا، ویٹ برین، وہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے، مجھے امید ہے کہ میرے پروگرام دیکھے ہوں گے، اور اس میں میں ہمیشہ خوردنی نمک کا کہتا ہوں، یہ کھانے والا نمک وہ بھی ڈالتے ہیں. منرل مکسچر ڈالتے ہیں تاکہ بہت سارے منرلز کی ضرورت ہوتی ہے نا. جانور جب بڑھتا ہے تو اس کو بہت سارے نمکیات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم ڈائی کیلشیم فاسفیٹ، اس میں ہڈیاں موٹی تازہ کرنے کے لیے ڈائی کیلشیم فاسفیٹ، اس میں کیلشیم بھی ہوتی ہے، فاسفورس ہوتی ہے یہ، اور سبز چارہ بھی دیتے ہیں لیکن وہ زیادہ نہیں، وہ کوئی 1-2 کلو دے دیتے ہیں تاکہ ان کی نا وائٹامن اے خاص طور پہ اس کی کمی کو وہ پورا کیا جا سکے. اور وہ اس کو نا، یہ ہم نے بہت سارے تجربات کیے ہیں، اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا جاتا ہے. آپ میرے ساتھ آپ ان ٹچ رہیں، اور یہ آپ آئندہ کوئی اچھی نسل آپ پروگرامز میرے دیکھتے رہیں. میں مختلف نسلوں کے بارے میں بھی بتاتا رہتا ہوں کہ کون کون سی نسلیں، ان کی کیا خواص ہیں، کیا ان کی کریکٹرسٹکس ہیں، وہ آپ وہ دیکھیں پروگرامز. اور دوسرا یہ ہے کہ فربا کرنے کے لیے جتنے بھی آپ کے پاس جانور ہیں نا، یہ میرے ہو سکتا ہے یہ پروگرام کوئی اور بھی میرے صاحب دوست احباب دیکھ رہے ہوں جنہوں نے بکرے اور چھترے خاص طور پہ عید کے لیے فربا کر کے قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حفاظتی ٹیکوں کا شیڈیول کے مطابق وہ ان کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں. خاص طور پہ نا انٹیروٹاکسیمیا کا جو ویکسین ہے، انٹیروٹاکسیمیا کی یہ انتڑیوں کا زہر اس کو کہتے ہیں. یہ بالغ بکرے میں یا چھترے میں کو یہ 3 ملی لیٹر لگتا ہے، اور فربا کرتے وقت ایک دفعہ ٹیکہ ضرور کروانا چاہیے. اور پلورو نمونیا ویکسین یہ بھی 2 سے 6 ماہ تک یہ خوراک ہوتا ہے. یہ اگر چھوٹا بچہ ہو 2 سے 6 ماہ کا تو اس کو آدھے ملی لیٹر کا وہ لگاتے ہیں، اور جو 6 ماہ سے زیادہ کا ہو جاتے ہیں نا تو ان کو نمونیا اور نمونیا کی ویکسین جو ہے وہ 1 ملی لیٹر وہ لگاتے ہیں. اور فربا کرتے وقت 1 دفعہ ٹیکہ ضرور لگوانا چاہیے. اسی طرح بچنا چاہیے، یہ جو باولے کتے ہیں ان سے دور رکھنا چاہیے. خدا نخواستہ اگر باولے کتے کے کاٹ لے تو اس کے بعد فوراً ان کو ٹیکوں کا کورس، اینٹی ریبیز کہتے ہیں، اینٹی ریبک وہ ویکسین مل جاتی ہے اینٹی ریبیز کی، تو وہ کرانی چاہیے. یہ خوب خیال رکھیں. اور ان کو پانی اور نمک تو آپ ان کو رکھا ہوگا، تازہ پانی ہمیشہ دینا چاہیے. اور گھر میں خاص طور پہ اگر ان کا اپھارا وغیرہ ہو جائے تو وہ اس کے لیے آپ سرسوں کا تیل رکھیں، تارپین کا تیل تھوڑا رکھیں. اور اگر ہینگ آپ کے ہندوستان میں، انڈیا میں یا پاکستان میں بھی ملتی ہے، یہ ہینگ مل جاتی ہے. اگر جانور کو اپھارا ہو جائے نا تو پھر 100 ملی لیٹر یا سی سی یا 100 گرام یا آپ کہہ لیں تیل سرسوں کا لے لیں، یہ کوئی آدھا پاؤ وہ لے لیں، اور اس میں 20 سی سی یا 20 ml یا 20 گرام کہہ لو بابا تارپین کا تیل لے لیں، اور 10 گرام البتہ اس میں ہینگ ملا کے وہ ان کو پلا دیں. یہ کریں. تازہ اور صاف ستھرا پانی ہر وقت یہ آپ اس کے پاس رکھیں.
اور یہ جو باڑوں میں رکھے ہیں، زیادہ جنہوں نے جانور رکھے ہیں وہ تو ہر وقت باڑے میں یہ تازہ اور صاف ستھرا پانی وہ موجود رہنا چاہیے. اور بکرے اور چھترے اگر لوگوں نے اکٹھے ہی رکھے ہیں تو ان کو الگ الگ باڑوں میں رکھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جتنا آپ خرید جب کرتے ہیں نا جانور کو، تو ان کو ہمیشہ اندرونی ان کے جو کرم ہوتے ہیں، جن کو عام اس زبان میں تو کہتے ہیں جی اندر کیڑے، وہ اندر جو کرم ہوتے ہیں ان کو آپ ان کی حفاظت، اس کو سمجھ لیں کہ اس کا کنٹرول کرنے کے لیے آپ ان کو آتے ہی نیل ورم پلس مل جاتی ہے وہ پلائیں، یا نیلزان. وہ بڑے جانوروں کو تو نیلزان پلس پلاتے ہیں، یہ آپ نیل ورم پلس آپ نیل ورم دیں ان کو. یا کوئی اور کئی ایک آپ کے ہاں ایسی ادویات ہوں گی جو ملتی ہوں گی، وہ آپ مختلف ناموں سے وہ آپ ان کو پلائیں. تو اور دوسرا ان کے باڈی وغیرہ کو نہلائیں اچھی طرح، اور تاکہ چیچڑ یا جوئیں وغیرہ ان سے ان کو بچایا جا سکے. اور نہلانے کے علاوہ نگاوان ہوتا ہے، وہ 1 گرام اگر فی کلو گرام پانی میں ڈال کے نا اس کو اچھی طرح نہلا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے. اور آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک. آپ ہمارے خواہ ہندوستان کے کسی بھی کونے سے ہوں اور یا پاکستان کے کسی کونے سے، اور آپ تو الحمدللہ آپ ہمارے بھائی ہیں احسن اقبال خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح شوق بھی آپ کا یہ پروان چڑھے، اور خوب بکرے کی خاطر کریں اور اس کو قربان کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی پسند کرے، قبول فرمائے، اور آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس پروگرام کا اختتام ایک بہت پیاری حدیث مبارک پر کر رہا ہوں، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے. یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت کا متمنی ہے. فی امان اللہ.